سینیٹر صاحب، محرومیہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں، سندھ میں بہت ساری محرومیاں، وہاں بھی لوگ اپنے جو حقوق ہے اس کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے مطالبات کرتے ہی رہتے ہیں. جنوبی پنجاب میں بہت ساری محرومیاں ہیں، لیکن جو وہاں پہ محرومیوں پر بات کرتے ہیں ان کو کبھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی. کبھی برسلز میں، یورپین یونین میں، کبھی امریکہ میں کسی سیمینار میں ان کو آج تک میرے خیال سے مدعو نہیں کیا گیا. تو ایسا کیوں ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی پذیرائی ملتی ہے، انویٹیشنز آتے ہیں، فلائٹس کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں، ہوٹلز کی بکنگ دی جاتی ہے؟ تو یہ ایسا بلوچستان کے لیے کیوں ہے؟ یہ واضح نہیں کرتا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل مداخلت تو موجود ہے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو ٹھیک نہیں کیا گیا. گھر کے بارے میں مسائل ہیں. جب گھر کے بارے میں مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اگر انٹرنیشنلی جو ہے کوئی اس میں مداخلت کر بھی رہا ہے، کوئی فنڈنگ کر بھی رہا ہے، آپ درست کہہ رہے ہوں گے شاید، مگر وہ فنڈنگ جو ہے وہ خود بخود دم توڑ جائے گی. اس کی وجہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی اس کے دم توڑنے کی. آپ ان کو جو ہے اس معاملے کو درست انداز میں ڈیل کریے. لوگوں میں یہ احساس دلائیے کہ وہ ان کی اونرشپ جو ہے نا اجاگر کریے. ان کو پتہ ہو کہ وہ خود مالک ہیں اس صوبے کے، ان کو پتہ ہو کہ خود حاکم ہے اس صوبے کے، ان کو پتہ ہو کہ قانون کے بغیر جو ہے نا ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جب یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ خود بخود جو ہے نا وہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا معاملات کو خام خواہ بگاڑیں گے، یا وہ اپنے گھر کے معاملات، گھر کا روزگار چھوڑ کے نا ملک سے باہر جو ہے کسی کی دعوت پہ پھرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی بات کو لاجک جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو خرابی اس بات میں ہے کہ ہم گھر ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. گھر کو ٹھیک کریے، لوگوں کو خود بخود اطمینان آ جائے گا. اس کو اگر مزید ہم نے نہ اس کو ایڈریس کیا تو مسئلے مزید خراب ہو جائیں گے. مطلب جو ریاست کی آپ کہہ رہے ہیں، حکومتوں کی وہاں پہ جو اہلیہ ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے گرجز ہیں، اور وہ اس ٹائم غیر ملکی جو، یا کہہ لیں کہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں لوگ کھیل رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب دشمن کو موقع ملے گا وہ تو اس کو استعمال کرے گا. بات انتظامی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کھیل رہا ہے. بد انتظامی ہے حکومتوں کے حوالے سے لوگوں کے. لیکن سر صاحب، جس طرح کا ویپن وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی کمیونیکیشن کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس طرح کی ٹریننگ کی پوری پراپر HD ویڈیوز شوٹ کر کے وہ جناب نشر کر رہے ہیں، وہ بھیج رہے ہیں، تو اس سے تو نظر آتا ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں باہر سے کچھ نہ کچھ ویکیوم ہوتا ہے. ویکیوم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا، جب آپ گھر خالی چھوڑ دیں وہاں پہ بھی جو ہے نا کوئی جن بھوت آ جائیں گے. تو آپ اس گھر کو جو ہے اٹینڈ کریے، اس کو پراپرلی جو اس کا حق ہے اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کریے. ٹھیک ہے صاحب. پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں بلایا اور وہاں پر بات کر رہے ہیں، اور کہ کوئی تیسرا ہاتھ بھی ملوث ہے اس پورے معاملات میں، ایسے ٹائم پہ جب پاکستان عالمی سطح پہ بہت سارا انگیجمنٹ میں مصروف ہے اور بلوچستان کے حالات کو بڑی تیزی سے خراب کیا جا رہا ہے. تو تیسرا ہاتھ کون سا؟ پرائم منسٹر کس کی جانب بات کر رہے ہیں، جو خارجی ہاتھ جس کا نام دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ پورے بلوچستان کی عوام یہ امید کرتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب تشریف لائے، صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے کہ تیسرا ہاتھ ہے، کچھ ٹھوس اقدامات لینے کے لیے تشریف لائے. ہمیں سب کو پتہ ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو تنظیمیں ہیں نام نہاد، چاہے وہ BLA کی شکل میں ہو، BLF کی شکل میں ہو، یہ جو گروہ ہے مسلح، ان کے جو روٹس ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ افغانستان، انڈیا. کلیئرلی ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹس پہ وہ ایکسیلنس دکھاتا ہے، تو تب جو ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو تکلیف کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت یا تو KP میں ہوتا ہے یا بلوچستان میں ہوتا ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور CDF صاحب نے نیگوشیٹ کیے ایران اور US ٹاکس کو، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر وقت جو ہے پاکستان کا جو انٹرنل پیس ہے اس کو سبداج کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے شکل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت ان کے سروں کو کاٹتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم روٹس تک پہنچیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ روٹس افغانستان اور انڈیا میں ہے. ٹھیک ہے سر صاحب، انہوں نے کہ روٹس کی بات کر رہے ہیں کامل مرتضیٰ صاحب کہ روٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، دہائیوں سے وہاں پر ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے. اب کچھ نیو جو پلیئرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو اس پوری صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے پاکستانی ریاست؟ ایسا ہے کہ یہ دہائیوں کا نہیں، یہ پاکستان بننے کے امیجیٹلی بعد کا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ 5ویں انسرجنسی چل رہی ہے اس وقت. اور ہر انسرجنسی کے میں جو ہے نا وہ کمٹمنٹس کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی جاتی ہے. اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی انوالو ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں افغانستان بھی ہے، اسرائیل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کچھ اور نام بھی ہیں جو نہیں لیے جا رہے. آپ درست کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھیں ہاتھ ہوتے ہیں،
کان ہوتے ہیں، مگر وہ اس میں اس بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا کہ چوں جمال صاحب کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ چونکہ ہم جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ہم دنیا کے فرنٹ پہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمارے ساتھ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ مجھے ایک ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے بات. ایک پروڈنٹ مائنڈ کو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نیکی بو رہے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں صرف نیکی اگنی چاہیے. آپ اگر نیکی بو رہے ہیں ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، گلف کے لیے بھی، تو اگر انڈیا اس یا افغانستان اس میں جو ہے وہ برائی کر رہا ہے تو یہ سارے ملک مل کے اس کے پیچھے پڑ جانے چاہیے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا اس طرح سے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی درست نہیں ہے، یا پھر آپ کے رابطے یا معاملات آپ کے درست نہیں ہیں. ان کا درست کیا جانا ضروری ہے. یہ وہ بات کریے جو بات جو ہے نا ایک عام فہم آدمی کو سمجھ آ جائے. تو اگر عام فہم آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ امریکہ، ایران، گلف سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، سعودیہ ایون، تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ 2 ممالک جو ہے یا 3 ممالک یا 4 ممالک یا 5 ممالک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ ابھی تک ادھر شٹ اپ کال مل گئی ہوتی. امریکہ تو شٹ اپ کال دے سکتا ہے نا، اور دیں یا نہ دیں. تو یہ کہیں سے بھی، اور وہ آپ کی تعریفیں بھی بہت مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس بظاہر کی نہیں ضرورت ہے. ہاں مطلب بظاہر سارا انٹرنلی دوسروں پر نہیں ڈالیں جو اپنے مسائل اس کو بھی دیکھیں. ہاؤس کو ان آرڈر کریں، ہاؤس کو ان آرڈر کریں. ہاؤس ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم انٹرنیشنل معاملات پہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے رستے جو انڈیا ہے وہ چیزوں کو سبوتاج کر رہا ہے، حالات وہاں پہ خراب کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟